بد عقیدوں کے لیے شمشیر یعنی میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عثمان صاحب قبلہ ہندو نیپال کی آمد ہونے والی ہے۔ آئیے حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنانے کو ہمیں ذکر نبی تشریف، سنانے کو ہمیں ذکر نبی تشریف لاتے ہیں، یہ لے کر علم دین کی روشنی تشریف لاتے ہیں۔ ادب لازم ہے اہل بذل اور اہل محبت کو رئیس الخطبہ حضرت علامہ مفتی عثمان صاحب قبلہ تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ العظیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والفضل والحکم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات عزیز، آج میں اپنی خوش بختی پہ جتنا بھی ناز کروں کم ہے کہ اپنے شفیق استاد گرامی یادگار مجلس میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو مشرف کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ حضرات نے حضرت علامہ مفتی محمد حسن رضا صاحب، یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ ان پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ اس نو عمری میں جس بلندی پر اللہ نے ان کو پہنچایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے علو مرتبت میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے بچے کو پڑھاتے ہیں اور یہ عالم دین کو پڑھاتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، بہت بڑا کام یہ انجام دے رہے ہیں۔ اور کہیں باہر کے نہیں، ہمارے اسی علاقے بارہ شریف کے ہیں۔ میں نے ان کا بچپنا دیکھا ہے، بعد میں گفتگو ہوگی اور پھر آپ نے رئیس المدرسین، عمدۃ المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم صاحب کی بھی تقریر سماعت فرمائی۔ یہ بھی اپنے وقت کے الحمدللہ
جید عالم دین میں ہیں، جبھی تو مرکزی ادارہ الجامعۃ الاسلامیہ رضا العلوم کٹھوا کے صدر مدرس ہیں، اور پھر مفتی ظہیر الدین صاحب الحمدللہ میں تو ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب سے حضور طبیب ملت حضرت حافظ القاری اخلاق صاحب علیہ رحمۃ اللہ سمرا میں مدرسہ قائم فرما کر ان کو رکھا۔ جب بھی حضرت وہاں رہتے کوئی جلسہ ہوتا تو اس حقیر فقیر کو ضرور یاد کرتے تھے۔ آپ بہترین ذی استعداد عالم دین ہیں، ان کے بیانات ہی سے ہم لوگوں نے اندازہ لگایا۔ حضرات، ابھی آپ جن جید عالم دین کے ذکر جمیل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ان کے فیوز و برکات سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کچھ ضروری حصہ عطا فرمایا، اور کچھ ہی نہیں بلکہ آج اپنے آپ پہ میں جس قدر بھی ناز کروں کم ہے کہ ان کی نگاہ عنایت نے ایک ذرے کو آفتاب بنا دیا۔ میں فقہا کو دور طالب علم ہی سے اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں میرے کو ساتھی بھی ہیں، اور جس وقت میں باڑہ شریف میں بحیثیت طالب علم کے آیا، میرے عم محترم پاسبان ملت حضرت علامہ الحاج مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور صدر شریعہ لرما کے شاگرد رشید اور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب اللہ کے شاگرد رشید ہیں، وہ لے کر مجھ کو اور میرے عزیز بھائی مولانا حبیب اللہ صاحب کو یہاں آئے، اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا۔ حضرت اس وقت مدرسہ رضویہ شمس العلوم میں نہیں تھے، دامودپور میں آپ تشریف رکھتے تھے، اور حضرت طبیب ملت حافظ اخلاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمرا مدرسہ میں اکثر پڑھتے تھے۔ ان کے والد بزرگوار کی زیارت بھی ہم نے الحمدللہ کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ حضرات کو جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، حافظ القاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے بزرگ تھے، کئی مہینوں تک لوگ ان کی قبروں سے روشنی کو نکلتے ہوئے دیکھتے، ان کے سینے مبارک کے نزدیک سوراخ، وہ قبر کے سوراخ، اس سوراخ سے روشنی نکلتی۔ لاہوریہ والوں نے تو خاص طور پر دیکھا، بہت سارے لوگوں نے اس کی زیادہ، آپ معزز علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب تک کہ اللہ کے وہ محبوب بندہ نہ تھے، ان کی قبروں سے روشنی کا نکلنا کیا مانا جاتا ہے؟ اور پھر انہوں نے اپنے اولاد کو جو سینچا، الحمدللہ ثم الحمدللہ،
یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں۔ میرے استاد محترم جب 12 جس وقت میں سکندر نامہ اور دیوان حافظ پڑھ رہا تھا اور عربی میں شرمیت پڑھ رہا تھا، فارسی کی پڑھائی یہاں بہت دنوں سے بہت اچھی ہوتی تھی۔ ہم لوگ مصنوی شریف پڑھتے تھے تو راستہ چلنے والے رک کر کے ہم لوگوں کے پڑھنے کو سنتے تھے۔ الحمدللہ جب آپ تشریف لائے مدرسہ الازہریہ شمس العلوم میں تو 4 چاند لگتے تھے۔ حضرت علی عربی کتاب نحوی صرف پڑھاتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ پلاتے تھے، اور اس وقت آپ اس انداز سے تعلیم دیتے تھے کہ آج تک ایسا انداز تو ہم نے اچھے مدرس میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ آپ صرف پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ پلاتے بھی۔ کافیہ تک میں نے حضرت سے تعلیم حاصل کی، اور میں فخریہ طور پہ نہیں کرتا ہوں بلکہ حضرت علم کا واسطہ دے کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب میں سرکاہی شریف گیا اور میرا امتحان لیا گیا تو الحمدللہ چند ہی سوالات میں میرے استاد گرامی علامہ علی احمد جیب القادری صاحب نے پوچھا کہ یہ کتاب کہاں سے پڑھ کر آئے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت علامہ صوفی محمد الیاس صاحب مدہ ظل علی سے۔ کہا اچھا وہ جو دامن اور پور میں شیخ الحدیث کی جگہ پر؟ کہا جی۔ فوراً ہی میرا داخلہ ہو گیا اور کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اور الحمدللہ مدرسہ انوار العلوم علی میں انوار العلوم سرکان شریف میں جب بھی حضرت کی بارگاہ میں میری کتاب ہوتی تو ضرور حضرت علامہ استاد گرامی قدر مولانا الیاس صاحب علیہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ چلتا کہ بڑے نیک صوفی اور بزرگ آدمی، اس وقت حضرت باحیات، بڑے نیک صوفی اور بزرگ آدمی۔ یہ کون کہتے تھے؟ حضرت علامہ علی احمد جیب القادری جو صاحب سجادہ، حضرت سرکار سرکار علی رحمۃ اللہ کے بعد صوفی شاہ ابراہیم صاحب علیہ رحمۃ اللہ سجادہ، ان کے بعد حضرت علامہ علی احمد جیب القادری صاحب علیہ رحمۃ اللہ صاحب سجادہ تھے۔ اور محقق وہ فرماتے تھے کہ صوفی عالم اور بزرگ الحمدللہ ان کی ذات والا سے بے پناہ مجھے فیض ہوئے، مجھے بے پناہ چاہتے تھے، اور کئی دفعہ حضرت کی خدمت میں جب بھی باہر گیا زبان ان کی خالی نہیں رہتی، ان کی زبان چلتی ہی رہتی تھی، درود شریف کا ورد ہوتا تھا۔ اور یہاں کے لوگ بھی بتائیں گے کہ جب 12 تشریف لے جاتے تھے بغل میں خود کتابیں رکھے رہتے تھے، نظر نیچے کیے ہوئے، زبان ان کی چل رہی ہے، اور 12 تشریف لے جاتے تھے، اور پھر عصر کے بعد وہاں سے 12 اپنے گھر تشریف لاتے تھے۔ اور پڑھانے کا انداز تو اتنا نرالا کہ ثم الحمدللہ ایک دفعہ پڑھا دیتے لڑکا بالکل مطمئن ہو جاتا۔ یہ انداز، یہ پرورد و پرداخت حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں کا صدقہ میرے استاد گرامی کو ملا تھا۔
میرے استاد گرامی نے اپنے بھائیوں کو بھی پڑھایا۔ طبیب ملت حافظ اخلاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صوفی باصفا ہمارے مستان اشفاق صاحب، السلام علیکم، میں مل نہیں سکا تھا آپ سے، اور پھر ان کے صاحبزادے اور چھوٹے صاحبزادے علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب، الحمدللہ ابھی آپ نے سنا کہ پھل سے درخت پہچانا جاتا ہے۔ کیسی تعلیم اور کیسی تربیت انہوں نے دی اور کس انداز سے اپنے بچوں کو انہوں نے رکھا۔ دنیا سے جانے کے بعد اپنے بچوں کو حضرت استاد گرامی قدر علامہ مفتی محمد الیاس صاحب کے حوالے کر کے گئے، اور انہوں نے ان لوگوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، الحمدللہ جو میں نے دیکھا۔ اور پھر عالم باعمل تھے، عالم ہونا ہی ان کی بزرگی کے لیے کافی، جیسا بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اور پھر شریعت، طریقت، معرفت کا عالم ہونا، یہ تو مزید ان کی بزرگی میں چار چاند لگانے کے لیے کافی۔ انہوں نے جو سوالات مجھ کو سکھلائے تھے، ہدایت النحو تناظر فعلان کی بس مجھے اس طریقے سے یاد تھی کہ اللہ زبانی لڑکے لوگوں کے درمیان جیسے لڑکے تقریر کرتے میں تناظر فعلان پہ تقریر کرتا تھا۔ ہمارے معزز علماء کرام جانتے ہیں نحو میں تناظر فعلان کی بحث ایک اچھا مقام رکھتا ہے، اور سرجامی میں تو حاصل و محصول ہے۔ اب تو حاصل و محصول کی لوگ ضرورت بھی نہیں دیکھتے ہیں، اب تو سرجامی کو تو درسگاہ سے تو ہٹا ہی دیا، بزرگوں کی کتاب درسگاہ سے ہٹی، علم کے اندر ویسی کمیاں تھیں۔ نحویت کو ہٹا دیا لوگوں نے، شرمیت کو ہٹایا، ہدایت النحو کو ہٹایا، اور اس کی جگہ پر کون کون سی اردو کتاب لا کر کے رکھا۔ بہرحال ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں، ہمارے معزز علماء کرام قائل ہوں۔ بزرگوں کی کتاب پڑھنے سے فیض و برکات، اور ہم اپنے شاگردوں کو خاص طور پر ان کتابوں کی تاکید کرتے ہیں، آپ پڑھو۔ اردو کتابوں سے فیض و برکات نہیں ملتی، لیکن یہ کتاب بزرگوں کی ہے، اس کتاب کو پڑھو، اس سے جہاں علم حاصل ہوگا وہیں ان سے فیض و برکات ملتی ہے۔ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن مقدس نے اعلان فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اللہ کے محبوبین کے قریب ہے، اللہ کے نیکوکار بندوں کے نزدیک ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اسی وجہ سے اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہیں پر تھوڑا سا ایک واقعہ میں بیان کر دوں۔ حضرت مریم کو ہم نے کہا اکثر لوگ جانتے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ چھوٹی تھی، ان کی والدہ نے منت مانی، اللہ اولاد ہو لڑکی کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضرت مریم پیدا ہوئی، بیت المقدس کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی وہ کہیں باہر جاتے تو ان کے روم میں تالا لگا کر کے جاتے، جب آتے، جب ایک دفعہ وہ آئے اور روم کو کھولا تو دیکھا کہ ان کے سامنے میں طرح طرح کے پھل ہے،
حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت مریم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا انا لک ھذا، یہ کہاں سے، یہ کہاں سے؟ وہ جواب دیتی ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے۔ اللہ اتنا سننا تھا۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس وقت تک کوئی اولاد نہ تھی۔ فوراً اسی وقت جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بزرگی کو دیکھ لیا، حضرت زکریا نے وہیں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ ہنالک دعا زکریا، وہیں پر حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کے لیے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے اللہ مجھے کوئی نیکوکار اولاد عطا۔ بیت المقدس میں ہے، وہاں کسی گوشے میں بھی تو دعا کر سکتے تھے، لیکن حضرت مریم جو ابھی چھوٹی ہیں اور معلوم ہو گیا کہ بزرگ ہے تو وہیں پر دعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اولاد کی شکل میں دنیا میں تشریف لائے۔ تو اللہ کے جو ولی جہاں آرام فرما ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں دعا کرنے سے یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور الحمدللہ آپ صحاباشی اپنے قسمت پہ ناز کریں کہ یہاں آپ کے گھر پہ ایسے بزرگ موجود ہیں کہ جن کی کرامتیں کئی میں نے دیکھی، جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی، نگاہ ڈال دی اولاد ہو گئی، جو کسی پریشانی میں مبتلا، نگاہ ڈال دی پریشانی دور ہو گئی۔ یہ حضرت کبیر ملت علی رحمت اللہ رضوان، یہ ان کے والد بزرگوار کی دعاؤں کا صدقہ ہی تو ہے کہ اللہ نے ان کے مقام کو اتنا بلند فرمایا۔ آج بھی عقیدت و محبت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ اولاد کے تعلق سے اگر پوچھ رہا ہو تو مولانا وسیع حیدر صاحب سے پوچھا، یہ لاولد اور حضرت نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمایا۔ بہت ساری کرامتیں، اللہ اکبر، رات کو جگ کر عبادتیں کرتے تھے، تصویر ان کی تصویر سے روشنی پھوٹتی تھی، تصویر سے روشنی پھوٹتی تھی، کیسے بزرگ تھے، لیکن ہم اور آپ سوچتے کرے وہی حافظ اخلاق صاحب، قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، قدر سچو وحیر دانت یا بدانت پوری۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ہیں، ان کی ہم کیا قدر کریں؟ نہیں، آپ نہ قدر کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، قدر نہ کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ فائدہ چاہتے ہیں کہ ان علماء ربانین کی خدمت کیجئے، ان علماء ربانین کی یادگار کو منائیے، اور الحمدللہ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں میرے استاد گرامی کے صاحبزادگان علامہ اسرار الحق صاحب، ابرار احمد صاحب اور قاری اختر حسین صاحب، اور ان کے تمام برادران اور شہزادگان کو کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی یاد کو تازہ فرما کر ہم لوگوں کو اس یاد میں شریک کر کے ہر اعتبار سے مشرف کیا۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ لوگ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اللہ ان لوگوں کی عمر میں، صحت و تندرستی میں، مال و دولت میں، ساری چیزوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کی بھی ساری چیزوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔
حضرات یہ تقریر کا وقت نہیں، اور میں تو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ اب تو ویسی تقریر نہیں کر پاؤں گا میں جیسی تقریر ہمارے یہ مجاہد کرام فرماتے ہیں۔ بہرحال ان کی بارگاہ میں چند خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماوے اور میرے استاد گرامی کے فیض و برکات سے اور طویل ملت علیہ برحمت و رضوان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے خیر و برکت کو قبول فرمائے اور ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں ساری چیزوں کا ثواب عطا فرمائے، ان کے قبروں کو روشن و منور فرمائے، ان کے درجہ اور مرتبہ میں ترقی عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ انہیں مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔